محترم شاہ صاحب، خاندانی منصوبہ بندی کیا جائز ہے؟ جس طرح اکثر حکومت کی طرف سے بھی یہی اعلان ہوتا ہے کہ جتنا خاندان چھوٹا ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں جتنا خاندان اس وقت جو ہے نا بڑا ہوگا آسان ہوگی زندگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے قطع نسل، کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ میری نسل آگے جائے ہی نہ، پھیلے ہی نہ۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کی کئی طریقے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو خسی کر لے یا کوئی ایسی صورت اختیار کرے کہ میرے ہاں اولاد پیدا نہ ہو، جبکہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے، کہ حتیٰ کہ جب خلوت کی وہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبی شیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا، اس میں اولاد کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر، اور جو کچھ ہمیں عطا کرے تو اس سے بھی شیطان، اس کو بھی شیطان سے کی شر سے بچا لے، محفوظ فرما لے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادی کرو جو بچے جہاں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس عورت کی جو آپ کی سانس بن رہی ہے اس کی اولاد کتنی ہے، اس کی خالہ جو ہیں اس کی اولاد کتنی ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھو کہ وہ زیادہ بچے جس خاندان میں عورتیں کے ہاں ہوتے ہوں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خاندان کو پسند کرو۔ تو یہ صورتحال بھی ہے کہ اولاد، یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا دنیا سے بڑے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے، تو وہ اس حدیث میں بھی ہے نا جہاں کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا تھا، دوسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا تھا جو ہے وہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو اس میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ شادی نہ کرنے والوں کا اعلان کرنے والے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے اجازت چاہی تھی نبی علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لوں، یعنی میری خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اور خسی جسے کہا جاتا ہے عبادت، تو نبی علیہ السلام اس کو روک دیا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر عثمان کو اجازت مل جاتی تو ہم بہت سارے لوگ اجازت لے لیتے تاکہ دنیا سے لیکن ایسی صورت نہیں۔ دوسری صورت ہے حمل کو روکنا۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو دوسرے بچے کے پیدائش سے پہلے جو ہے نا وہ حمل کو روکنے کی جو صورت ہے، اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے پریشانی ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ مناسب جو ہے وقفہ اولاد کے درمیان ہو جائے، تو اس تاکہ بچے کی دودھ یا پرورش میں آسانی ہو، اس حوالے سے دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے عزل کی صورت۔ عزل یہ ہوتا ہے شریعت میں، اگر اس کو واضح الفاظ میں لازم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی تو کچھ چیز جو ہے وہ حیا بھی مانے ہوتا ہے اس حوالے سے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خلوت اختیار کیے ہوگے، جب جناب وہ انزال کا وقت آتا ہے تو اس عین وقت جو ہے بندہ اپنے مادے کو جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہے تاکہ وہ بچہ نہ پیدا ہو، مناسب وقفہ ہو۔ تو عزل جو ہے جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اولا افضل نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی ہے، میں اس کے عزل کیا کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہی رہے گا۔ کچھ دنوں بعد آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ لونڈی جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ظاہر ہو گیا، یعنی کہ حمل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ میں نے جو کہا تھا وہ اللہ کے وحی کے ساتھ کہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں کوئی یعنی کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو جس طرح یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا کہ متعدی ہے نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ متعدی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اللہ کے امر سے بیماری لگ سکتی ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے، یہ احتیاط ہے، لیکن جس نے پیدا ہونا ہے نا وہ کیا رہے گا، کیوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خلوت میں وہ ادا جو ہے وہ جو ہے اس کا قطرہ نکلتا ہے تو بندہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یا ماں وغیرہ میں وہ پہنچ جاتا ہے، یا بچہ عمل ٹھہر جاتا ہے، تو یہ جو صورت ہے لہٰذا عزل جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اولا نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ اس طرح کئی حدیث ہیں اور کئی مسائل میں ہیں، مثلا جس طرح داغ دلوانا جو ہے اچھا نہیں ہے لیکن جواز اس کا موجود ہے، جسم کو وہ علاج اس طرح۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں اس کو ختم کر دینا، یہ ظلم ہے اور یہ قتل ہے۔
اور اس ارادے سے کہ بچہ پیدا نہ ہو ہمارے ساتھ کھائے گا، صحیح البخاری میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وجہ سے بچہ قتل کرتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا اور کھائے گا، قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ املاق، کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور انہیں بھی آنے دو، اور رزق ان کو دینے والے بھی ہم ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت صراحت موجود ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، بھوک کے خطرے سے، ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان قتلہم کانا خطأ کبیرہ، بہت بڑا غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کو جو قتل کرنا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، منصوبہ بندی حرام ہے، ممنوع ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ زیادہ بچے پیدا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، جس نفس نے جان نے پیدا ہونا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ ہاں ایک صورت وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ واقعی ڈاکٹرز جو ہے عورت غیر فطری طور پر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو فطری طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپریشن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ غیر فطری ایک انداز ہے۔ وہ عورت بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپریشن کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، تو پھر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، بورڈ بیٹھتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 2 یا تیسرا یا چوتھا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر واقعی ایسا خطرہ ہو تو پھر ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ علاج کروایا جا سکتا ہے اس عورت کی جان کی حفاظت کے لیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت اس کا آپریشن کروایا جا سکتا ہے تاکہ وہ بچہ دانی ختم کروا دی جائے، نکلوا دی جائے، تاکہ بچہ آئندہ جو ہے اس کے لیے نہ ہو۔ یہ جواز ہے اس صورت میں، یہ اس شریعت کا اصول ہے کہ مجبوریاں جو ہیں وہ حرام کو جائز کر دیتی ہے۔ تو یہاں مجبوری ہے، عورت کی جان کا خطرہ ہے، ڈیتھ کا خطرہ ہے، تو واقعی لذت کے لیے نہ ہو، سکون کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اس وجہ سے ہو کہ عورت کو جان کا خطرہ ہے، تو یہ اس کے لیے ایک جواز کی صورت مجبوری میں فمن اضطر غیر باغ، جب مجبور ہو تو پھر حرام کو کھانا بھی جائز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرنا یہ حرام ہے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنے دو، تمہارا رازق بھی وہی ہے، اس کا رازق بھی وہی ہے انشاءاللہ۔ فابتغوا عند اللہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کچھ زمین میں پیدا ہوا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، رنگ رہا ہے، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ایک انسان تھا تو رزق اسی کے لیے تھا، جب انسان بڑھتے جا رہے ہیں تو رزق بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، اسباب بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی تو تب بھی یہ بھوکے نہیں سوتے تھے، اب 20-22 ہے تب بھی یہ کھا کے سوتے ہیں، اب بھی اس دنوں سے مہینے سے لاک ڈاؤن ہے پھر بھی کھا کے سوتے ہیں۔ رازق اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ بھی کھا کے سوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اصل بندوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ بندے تھوڑے ہوں تاکہ وسائل اس کے مطابق، ہم کہتے ہیں وسائل پیدا کرو، معیشت کو مضبوط کرو، معاشی استحکام ہو، ذرائع پیدا کرو، لوگوں کو محنت مزدوری کے ذرائع کے فیکٹریاں، یہ چیزیں ساری لگاؤ، صنعتیں لگاؤ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بندے تھوڑے ہوئیں، بندے مر جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، کرونا کو پھر احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منصوبہ بندی سے یہ بہتر نہیں ہے کہ بندوں کو مرنے دو، یہ مر جائیں گے تو پھر آبادی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اس کو مرنے دیں۔ پھر اگر یہ جائز ہے، بچوں کو مارنا جائز ہے، حمل گرانا جائز ہے، تو کرونا سے مارے نا، یہ جو کھاتے پیتے مریں گے تو بچت ہوگی۔ اگر 1 کروڑ مثلا اللہ نہ کرے اگر 1 کروڑ مر جاتا ہے تو یہ 21 ہو جائیں گے نا، جب 21 اور کروڑ چلا جائے گا تو 20 ہو جائیں گے نا۔ یہ پیٹ پہ معصوموں کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں، زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ ادھر سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتے اور ادھر سے کام کرنے کی جو ہے وہ فکر لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح یہ حفاظت ہے نا، اس طرح پیٹ کے اندر آنے والے بچوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ حرام ہے نا تو کرونا سے ہم حفاظتی تدابیر کرتے ہیں کہ یہ بندہ نہ مرے، تو پیٹ کے اندر آنے والے بچے کو بھی آنے دیں، انشاءاللہ وہ آئے گا، جو اس نے روح تخلیق کر چکا ہے انشاءاللہ، وہ عالم ارواح میں وہ سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ محترم شاہ صاحب، یا اس طرح سمجھ لیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منصوبہ بندی کی کام کر دی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہوتا، جتنا لکھا ہوتا ہے وہ